Assalamu alaikum. My name is Zainul Abidin and I am student of Islam. Those who showed me the way of truth in the study of Islam. Engineer Muhammad Ali is at number 1 among them. Besides Zakir Naik, Javed Ahmad Gandhi, Maulana Maududi, Dr. Israr Ahmad and Sayyid Jawad Naqvi. بھائیو، میرا اس چینل یا پیج بنانے کا مقصد علم کو سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے سے حق بات تک پہنچنا ہے، تاکہ ہم دینی اور دنیاوی تمام ایکٹیویٹیز کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل ورس نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے پیچھے مت پڑو کہ جس کا تمہیں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک تمہارے کان، آنکھ اور دل کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. سورۃ الزمر ورس نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا بھلا بتاؤ تو کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. عقل نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام سے خود سن کے یاد کی ہیں، اور اگر مجھے پتا ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا کے وہاں پہ پہنچ جاؤں اس سے قرآن سیکھنے کے. 114 میں سے 80 صورتیں اور 30 پارہ نہیں یاد کیتا انہوں نے، سمجھ لو پاہمیں 30 پارہ یاد کیتا ہے. ٹوٹل 114 ہیں، 80 صورتیں یاد کی. اور وہ کیسے ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، روزانہ سنتے تھے، روزانہ سنتے تھے. پھر قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا تو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، تھوڑا سا پڑھا، پھر اسی کو ریپیٹ کیا، پھر اسی کو ریپیٹ کیا، پیچھے لوگوں نے ریپیٹ کیا، یاد کر لیا. خوف خدا نہیں ہوتا اور یہ ایک امید لگی رہتی ہے کہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے. تو یہ انشاءاللہ توبہ کر لیں گے سر، یہ بھی توفیق آتی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، توبہ کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو روزانہ توبہ کی طرف مائل رہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج نہیں بھیجنا کہ ہاں جی 1 سال رہ گیا پلان کر لیں. جو آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح اس زندگی میں سے اٹھا لیے جائیں گے. آپ پہ اس سے اچھا وقت نہیں آئے گا، برا وقت ہی آئے گا اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے. کیوں؟ آپ اپنے ساتھ والوں کو دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں. ابھی یہ اس دن ہمارے ولید بھائی بتا رہے تھے، ان کی شاپ کے سامنے وہ سموسوں کی دکان ہے. صبح کے وقت ایک موٹر بائک پہ بندہ آیا ہے سموسے یا جلیبیاں لینے کے لیے. موٹر بائک اس نے کھڑی کی ہے، چیخ ماری ہے، اندر سے دکاندار نکلا ہے، اس کو پکڑ کے اس نے کرسی پہ بٹھایا، دوسری چیخ ماری ہے، ہارٹ فیل ہو گیا. تو گھر سے تو وہ سموسے لینے آیا ہوا تھا نا. اس سے بھی اگر آپ سموسے لینے سے پہلے اگر وہ زندہ ہو جائے تو آپ کو بتاتا کہ میں نے بھی ایک زندگی پلان کی ہوئی تھی کہ میں نے ابھی بوڑھا ہونا ہے، پھر انشاءاللہ میں نے داڑھی بھی رکھ لینی ہے، پھر میں نے توبہ بھی کرنی ہے، پھر یہ بھی کرنا ہے. لیکن اللہ نے اسے اچک لیا. آپ اسی زندگی سے اسی حالت میں اچک لیے جائیں گے. آپ پہ کوئی اچھا وقت نہیں آئے گا، بلکہ زندگی میں ہمیشہ برا ہی وقت آتا ہے. اگر کوئی ایماندار آدمی ہے نا تو اگر آپ پوچھیں وہ کہتا ہے یار پہلے سے مشکل وقت ہی آتا ہے نیکی پہ چلنا. جو جوانی میں جذبہ ہوتا ہے، شروع میں آپ دیکھیں نا کس طرح لوگ بچپن میں تو مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہیں، بچے کتنے شوقین ہوتے ہیں. آپ کسی بڑے کو بٹھا کے بتائیں اعتکاف، وہ کہے گا پہلے منو 76 موبائل لے کے دیو، میں اتنے بہ کے کیا کراں گا، منو اسمارٹ فون لے کے دیو، ٹائم ہی نہیں گزرے گا اس کا. تو جو انسان بڑا ہوتا ہے نا، نیکی کا جذبہ بالکل جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت تو کسی کام جو کا نہیں رہتا ہے، اس لیے نیکی کا جذبہ اس میں تھوڑا بہت پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ ادھر تک کس نے پہنچنا ہے؟ انہی حالات و واقعات میں اچانک کسی کو اچک لیا جائے گا، اس کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. اسی قرآن میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر تم سر تسلیم خام رکھنا، یعنی ہر وقت ہی اللہ سے ڈرتے رہنا. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. ٹھیک ہوگا جی. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. اگر آپ کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہے کہ میری پوچھ ہونی ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. تو میری خواہشات اور میری مرضی کے درمیان رکاوٹ اللہ کی ذات ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ڈینائل کر دے یا اللہ کو تو مانے آخرت کے دن کا انکار کر دے، جیسے کہ کفار مکہ تھے، خدا کو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے،
تو وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں انسان کے دماغ میں یہ کیڑا گھس چکا ہے نا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اس وجہ سے وہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے گا اور قیامت کا مذاق ہی اڑاتا رہے گا. اور کیا کہے گا؟ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اور قرآن پاک میں اگر آپ پارہ نمبر 17 نکالے نا، سورۃ الحج، سورت نمبر ہے 22. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اللہ اکبر. تم اس دن دیکھو گے کہ ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو، یعنی شیرخوار بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حتیٰ کہ جو پریگننٹ ہے وہ ان کے حمل بھی غش کے مارے ختم ہو جائیں. پارہ نمبر 30 جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ نقشہ دیکھیں گے قیامت کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ عبس کے اندر کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جان چھڑائے گا. حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہاں تک آیا کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے، میرے رشتہ دار، مال و دولت، سب کچھ، کسی طریقے میری جان چھوڑ جائے. یعنی وہ رشتہ دار جن کی خاطر وہ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ انہی کو اللہ کے سامنے فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری جان کسی طریقے سے چھوڑ. حتیٰ کہ اس کائنات میں سب سے مضبوط رشتہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ ایک شیرخوار بچے اور ماں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسا کہ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں. یہ آپ نے کبھی پولٹریوں کو یا یہ شراب کے جو نشے والے لوگ ہیں یہ کس طرح پھر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی. کوئی منہ اٹھا کے اس طرف چل رہا ہے، کوئی اس طرف چل رہا ہے. اللہ نے ماتا یہ ہر انسان کی حالت ہوگی. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا جس کی وجہ سے ان کی مت ماری جائے گی. تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا عالم ہے، تو وہ کیوں مثالیں ایسی بیان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر علم کا روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات کو سمجھانا ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کے طور پہ یہ بات کی کہ یہ ہم اس لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ تو اس کو قبول کر لیں گے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اچھا، یہ آیت لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اور یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے وہ تو کافر ہے، کیونکہ قرآن گمراہی کے لیے تو آئی نہیں ہے، یہ تو ہدی للناس ہے. سورہ البقرہ میں ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان. اور یہ الفرقان جو ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے، جس شخص پہ یہ نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے اعتبار سے فرق ہے. تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان ہے، اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے بھی الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اب ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے. یہ آیت یہ بیان ہو رہی تھی کہ جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ گمراہ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جب مثال بیان ہوگی ایمان والے قبول کر لیں گے، ان کو ہدایت مل جائے گی. اور جب قرآن میں مثال کا کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی قرآن نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ وہ قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہوا.
دیکھیں کس بڑے لیول کا یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ فرمایا قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ زیادہ تیاری تو نہیں، یعنی فرض ہی پورے کرتا ہوں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انسان پھر قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ہمیں حضور کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے۔ پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جانا میں تیرے نبی سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال رسول اللہ ابو بکر اور عمر والے نہیں ہیں رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن پھر بھی میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے اہل بیت کا، ان کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے ساتھ محشور فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ یاد آ گیا کہ وہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ، اب اندازہ کریں یہ لوگ علماء کو پڑھا کے فارغ کرتے ہیں نا تو آخر میں اپنی مہر کیا لگا رہے ہیں، یہ باتیں وہ آخری درس حدیث ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ سنا رہے ہیں کہ جی امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ اب مجھے بتائیں جس مولوی کو درس نظامی کے کورس میں اینڈ پہ مفتی اعظم پاکستان یہ کہانی کرا کے رخصت کریں گے، انہیں آگے جا کے وڈیاں کہانیاں کرانی ہیں نا، کوئی قرآن بیان کرو، کوئی حدیث بیان کرو، کہانیاں کرا کے تو آگے۔ اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، پھر نالے بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا۔ ہمیں پتہ چل گیا جی کابرین کو کیسا بنایا تھا۔ ایک اکابر کی تو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا، مفتی عزیز صاحب کی، تو کابرین کو ایسا بنایا ہوا ہے۔ پرانے کابرین کی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، قاسم نوتبی اور رشید احمد گنگوئی صاحب پبلکلی، تو وہ آپ نے سن نہیں لیا۔ اللہ نے ایسا بنایا تھا جی ان کے کابرین کو، مزے لیں ان کے کابرین کے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنی اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے، اور مولوی وہ ہیں کہ ان کو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ مسلمان یا مسلم کہنے کی رٹ لگاتے ہیں تو یہ کوئی ہماری ذاتی اختراع نہیں ہے، قرآن حکیم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، سورہ الحج آیت نمبر 78، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ یہاں پہ مسلم ایز اے صفت نہیں آیا، ایز اے صفت کا مطلب ہے کہ سر تسلیم خم کرنے والا، یہاں ہے سماکم، تمہارا اسم، تمہارا نیم، تمہارا نام مسلم رکھا من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا تھا اور اس کتاب میں ہم رکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، شیعہ ان ناموں میں بانٹ رہے۔ تو پھر سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی بری ہیں، انہوں نے کہیں یہ تعلیمات نہیں دیں کہ انہیں پکارا جائے، ان کو تو چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے دور حاضر میں ایک اتنی بڑی مثال ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی، ان کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت، جس پہ انہوں نے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کو شرک کہا، اس کی وجہ سے سارے بریلوی علماء اور پیر حضرات ان کے مخالف ہو گئے، اور پھر انہوں نے وہ جو دعائیہ نظم کہی، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور وہ سارے الفاظ جو بریلوی مکتب فکر کے اندر بزرگوں کو پکارنے کے لیے یوز ہوتے تھے، انہوں نے ایک ایک لفظ مشکل کشا، داتا، حاجت روا اپنے شعروں میں سارے وہ اللہ کے ساتھ منسوب کر کے نہ ان کی پوری برین واشنگ کی۔ ہمارے شعیب بھائی نے پڑھی تھی ماشاءاللہ، وہ لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھی ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو اس کے باوجود
ان کو مرے ہوئے آلموسٹ 10 سال ہوئے، اور ان کے بیٹے ان کا عرس کروا رہے ہیں، بڑے بڑے بینرز لکھے ہوئے، حق نصیر یا نصیر، اور پتہ نہیں المدد، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے۔ اس ماڈرن دور میں 11 سال کے اندر ان کے اپنے بیٹوں نے وہ کام شروع کر دیے ہیں جس کے وہ خلاف پوری زندگی بولتے رہے۔ لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی غلط بات منسوب ہوئی ہے تو اس کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے، خصوصاً وہ لوگ جن کی ہمیں توحید ویریفائی ہو جاتی ہے باقی کتابوں سے۔ مثلا شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے۔ توحید کا وہ آپ سمجھ لیں کہ سر چشمہ ہے، اور اس کے جتنے بھی زبردست قسم کے اقتباسات تھے نا، وہ پیر نصیر الدین صاحب نے ایک علیحدہ سے کتاب لکھی، الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی کتابوں سے توحید کے موتی، یہ اتنی سخت کتاب لکھی ہے پیر نصیر الدین صاحب نے۔ ایک تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ سارے لیے، اس کے بعد جو انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کی، جو میں کہتا ہوں جی کوئی یعنی اینٹی صوفی اتنے سخت الفاظ میں اسے کنڈیم نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے خود کیا۔ انہوں نے کہا میں خود اس مسند پہ بیٹھا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں ہم نے جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی توحید سے متعلق 10 دھوکے، وہ آیت نمبر 48 سورۃ النساء کی، تو اس کے سٹارٹ میں ہم نے ان کی ویڈیو بھی چلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سب سے مضبوط گتی پہ بیٹھا ہوں، میں تو کسی کو مشکل نہیں دور کر سکتا، اور انہوں نے کہا تواڈے جو کو کر سکتے آئے جوہر دکھائے مان لیں گے۔ اچھا یہی بات جب ہم کرتے ہیں نا کہ ہے کوئی بابا لے کے آؤ کر کے دسے، کہتے ہیں توہین کر رہا ہے، تو وہ تو انہوں نے خود کہا ہے کہ آؤ کر کے دسو، چونکہ وہ بڑی ایک پرسنالٹی تھے، اس لیے یعنی لوگ دبے الفاظ میں تو بولتے رہے لیکن اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئے۔ بہرحال انہوں نے اپنا جو ڈیمیج کرنا تھا وہ کر دیا ہے، شرک کے حوالے سے جو انہوں نے شرک کو ڈیمیج کرنا تھا اور توحید کو اسٹیبلش کرنا تھا، کافی حد تک انہوں نے معاملات کر دیے الحمدللہ۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں، کتنے خوش ہوں کہ دنیا میں آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی بابے کی کوئی بات نہ بتاؤ، ہمیں بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ کہاں پہ ملتے ہیں لوگ، یہ مخلوق کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے سٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اس قابل ہیں جنہیں قیامت والے دن نبی علیہ السلام اپنے سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ، کہ انہوں نے کسی کو نہیں مانا، انہوں نے کہا بس وہ بتاؤ جو آسمانوں سے ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے۔ اور امام مالک کہا کرتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے، سوائے رسول اللہ کے ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام کر لیتے تھے اختلاف، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے نعتیہ اشعار پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت عمر مسجد سے گزرتے ہیں اور تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسجد میں اس نے شعر و شاعری شروع کی ہوئی ہے، زبان سے کچھ نہیں بولتے، صرف دیکھتے ہیں۔ اور دیکھنے والا کون؟ حضرت عمر، کتنا روب، خلیفۃ المسلمین، رومن اور پرشین امپائر جس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہے، اور دوسری طرف ایک عام صحابی ہے حسان ابن ثابت، اور کہتا ہے عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے اور میں ان کو نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا۔ آگے سے حضرت عمر نے بھی نہیں کہا کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے مفتی اکرام سے، علماء سے،
انہوں نے کہا بتاؤ تمہاری اس بات کا گواہ کون ہے؟ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، بتاؤ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے قرآن حدیث میں؟ یہ کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، پوچھیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تھی، کیونکہ حسان اپنے اشعار کے ذریعے کافروں کو جواب دیتا ہے، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کافروں کو تیروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ حسان کے شعروں سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ شعر و شاعری کے شغف والے تھے نا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، کسی کی چھیڑ رکھ دیں نا، آپ اس کو جوتی مار لینا، اس کی تکلیف تو وقتی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی نام رکھ دینا تو وہ اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اس سے۔ تو اشعار سے اس طرح عرب کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو حضور نے ان کے لیے دعا کی، تو حضرت عمر چلے گئے وہاں سے۔ تو صحابہ کرام آپس میں اختلاف رائے کر لیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے بتاؤ رسول اللہ نے کہاں پہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گواہ لے کے آؤ اپنی بات کا۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے سمعنا و اطعنا، اور اگر یہ تمہاری اپنی ذاتی رائے ہے تو یہ اپنے پاس رکھو بھائی، ہمیں اس کو ماننے میں تردد ہے، تمہاری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، تمہیں حق ہے رکھو۔ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، اچھی صحت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی، تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندا منہ کر کے جہنم میں۔ فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا نو، آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، فرشتے تو ظاہری مال کو لکھیں گے ہاں جی، تو یہ حساب کتاب تو بس اس خانہ پوری ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے والے ہیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ اتنا مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جو بھی مجھے جگہ ملتی تھی نا کہ یہاں پہ تو نے خرچ کرنے کا کہا، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوتی تھی، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندا منہ کر کے جہنم میں۔ پھر قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے قرآن دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیرے نام سے پہلے بھی 8 دمیں ہوتی تھی، بعد میں بھی 10 دمیں لگتی تھی، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں دیسی تو لکھے ہی نہیں سی ہوا، دیسی اتنا کوئی نہیں لکھا ہوتا، وہ آپ کرنا ہوتا ہے بچوں، کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن اگر نبی اسلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا سورۃ الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لیے تیار رکھو، تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ایئر کرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمے اور تشریح میں بیان کریں گے، ہمیں یہ کوئی گلا نہیں کرے گا یہ قرآن میں گھوڑے لکھا سی تسی یہ کیوں بیان کیتا ہے؟ تو تسی کھوتے نہ بنو، اپنی عقل بھی استعمال کرو، وہ تو ڈاکٹرین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ سر ان 3 بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا تو مجھے بتا دے، شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا، جان، اللہ کی راہ میں مال لوٹانا، قرآن میں نماز کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا، اور تیسرا قرآن کی تعلیم، وہ تو سر بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ان 3 نیکیوں سے بڑی کو نیکی پاسبل نہیں ہے، لیکن 0 سے ملٹیپلائی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں۔ اور میں اکثر اس بات کے اوپر بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ اگر آپ ڈر رہے ہو کسی مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ شخص مسلمان ہے بھی یا کہ نہیں، کہ جس کو آپ ڈریں کہ میں نے ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا تو مجھ پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دے گا۔ اگر کافر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، مسلمان کو اگر دوسرا مسلمان قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے تو سر پھر ڈر جانا چاہیے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں، اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں، اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔
حالانکہ قرآن کی آیت ہے. ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے. خواہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں، اشرف تھانوی صاحب کا اٹھا لیں، جونا گڑھی صاحب کا اٹھا لیں، فتح محمد جلندری کا اٹھا لیں، سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں. میں نے سارے فرقوں کے علماء کے. یہ سنیں جی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے. تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا. اور ابھی یہ بات کنکلوڈ نہیں ہوئی، یہ آیت اس میں آگے چل رہی ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، جس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے. جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے. نہیں نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا. نہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا. یقین نہ ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کانا وما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. ما کانا وما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا. تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی عطائی کا. ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الدولۃ المکیہ کے اندر، جو انہوں نے علم الغیب کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈفرنس ہے. لیکن جب ڈفرنس پوچھیں کہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا. تو جیسے ہی آپ یہ بات کریں کہ آپ نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں، آپ تو بڑے گستاخ ہو گئے. ناپا تو آپ نے خود ہے، آپ نے کہا کہ سمندر اور قطرے کا فرق ہے، تو کوئی ہمیں موٹا سا فرق بتا دینا تو فوراً گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، یعنی میرے پاس یہ کمپیٹنسی ہوتی. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں یہ چیز ہوتی کہ اسے کوئی غیبی خبر پتہ چل جائے جب تک اللہ تعالیٰ اس پہ ظاہر نہ کر دے. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ سیکھ لیں گے اور پھر آپ جب چاہیں فارمولہ لگائیں اور آگے رزلٹ نکلے. نہیں، اگر تم فرماؤ میں غیب جان لیتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت خیر کثیر جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. یعنی اگر مجھے مستقبل کا خود پتا ہوتا تو مجھے تکلیف ہی نہ پہنچتی. باقی جس کو غیب کا علم ہو جائے تو اس سے تو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اور یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بابے کدھر، بابے کدھر، ہائے ہائے ہائے. اے نبی تم فرماؤ اگر غیب میں خود جان لیتا تو میں بہت سا خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی کبھی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا آخرت کا اور خوشخبری دینے والا جنت کی. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں. ویسے عموماً ترجمہ کر دیتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اصل میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو بات ماننا چاہیں. ایمان والے وہی ہوتے ہیں نا جو بات مان لیں، اور جو نہ ماننا چاہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. سر یہ آیت آپ صرف ترجمہ اس کا پڑھ کے بتا دیں کسی مجلس کے اندر، اور 295C سے آپ ذرا بچ کے بتائیں مجھے. تو سر جس ملک میں، جس قوم کے سامنے، جس امت کے سامنے آپ اس امت کے پیغمبر کی کتاب کی ایک آیت نہ پیش کر سکیں تو سمجھ لیں کہ اس امت نے ابھی تک پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا. وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دباج اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا. ریشم کے ساتھ مثال دی ہے. یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے بڑی امیروں والی زندگی گزاری تھی، آپ نے تو مزدوری کی ہے، اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ ہاتھ ان کا بہت نرم تھا. اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی تھی.
مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا، تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عطر دان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا ہے، اتنا خوشبودار تھا. تو آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا، تو ایک کھلے برتن کے وہ لے کے آئیں، ایک کھلا برتن، اور نبی اسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا. حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمائے یہ کیا؟ ان کا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے. اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ لینے کے لیے آئی، ٹھیک ہے، خوشبو کے طور پہ. اچھا، وہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، یعنی آپ نے اس کی تعریف کی. پسینہ مبارک آپ کی تو ہر چیز ہی جناب کمال ہے، تو کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ میں گھنٹوں اس پہ فی الودی کئی احادیث بیان کر سکتا ہوں آپ کے تبرکات کے اوپر. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فجر کے بعد سخت سردیوں میں بھی جب نکلتے تو مدینے کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے، آپ علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے. بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے تھے. وہ ایک تشت میں آپ کو وضو کروایا جاتا تھا نا ایک برتن کے اندر، اس سے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے مل لیتا تھا برکت کے لیے. ظاہر ہے وہ تو برکت ہی ہے. یہ تو چھوڑ دیں تھوک مبارک کی کیا برکت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو اشوب چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، حضور نے جب بلایا ہے تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہوگی. اشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے سر، میں اس کو بھگت رہا ہوں. 2016 میں بھی تھی، آج 2020 ہو گئے، میری آنکھیں دوبارہ ریکور نہیں اس طرح ہو سکی. تو ایک لمحے میں جناب اشوب چشم ختم ہو جائے، کیا ہی بات ہے. پھر آپ نے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے تو خیبر کے لیے روانہ کیا. آپ کی مبارک تھوک کی برکت. اس طرح بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ آپ نے اپنا نواب دان کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آ گیا. کھانے میں ڈالا ہے، کھانا 10 بندوں کا تھا، 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اتنے کا اتنا ہے، کام بھی نہیں ہو رہا. تھوک مبارک کی برکت، ہاتھ مبارک کی برکت. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اس میں سے پانی کے چشمے نکلے. 1500 صحابہ نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لی. وہ تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا؟ انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا، وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا، وہ پانی 1,00,000 کو بھی کفایت کرتا تھا. تو آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر، اپنا ہاتھ پھیرا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی. حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا، اس کا کیورنگ پیریڈ 6 سے 8 ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے، آپ دوبارہ نہیں وہ باندھ سکتے. اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی. معجزہ. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا یا رسول اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے. دعا کی، اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، اگلے جمعے تک جاری تھی. اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگا. آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائڈ پہ ہو، گھروں پہ نہ ہو. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے یہ انگلی سے بادلوں کو اشارے کیے. سر اب جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. یہ تو برکات آپ کی تھی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا 2 درختوں کو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کرنی ہے. وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے اکٹھے ہوئے. کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا، آپ سنجا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی. اور یہ تو نبی الاسلام کے ڈائریکٹ تبرکات ہیں. آپ کے بال مبارک
جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکی ہے، ان کی برکات بھی آپ سنیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے، صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے، ان کا یہ حضور کے بال ہیں، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے حضور کی وفات کے بعد۔ اور بال مبارک تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے، کرتا مبارک تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو الگ سے ایک چیز ہے نا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سروانی تیالسی جبہ اسما بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے، جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، کالے کلر کا تھا، بائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے، یہ سنت ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے۔ یہ ساری آپ کی برکات ہے۔ آپ علیہ السلام ایز اے سپیشیز انسان ضرور تھے، مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو، اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، آنکھ کے بغیر۔ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی، آپ پہ وہ پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا، آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، وہ کسوف کی نماز آپ نے پڑھائی سورج گرہن کی، آج بھی میرا لگا ہوا تھا یار یہ 1-2 دن چلنا ہے، تو کسوف کی نماز پڑھائی تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے، پھر یوں ہاتھ بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ کو ایک عمل ایسا کرتے دیکھیں جو پہلے نہیں کرتے۔ آپ فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، پھر تم کھاتے ہی رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ اگر گوشہ نیچے آ جاتا نا اسی بھی کھا رہے ہوں گے جی۔ جنت کو موت نہیں ہے، جنت میں آپ جب کھائیں گے، کھا کے فارغ ہوں گے، پھر وہاں ایک گوشہ اور لگ جائے گا۔ جنت کو چھوڑ دیں، بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے وہ ایک تھیلی میں کھجوریں دی تھی، پوری زندگی کھاتے رہتے تھے، وہ ایک دفعہ ان سے پھر الٹ گئی تو اس کے بعد وہ ہوا، جب تک وہ کھاتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام اب آپ دیکھیں کہ نگاہ کہاں پہنچی ہے، جنت میں، ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو لوگ بعض اوقات گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، اس طریقے سے کبھی بھی کسی صحابی نے توحید نہیں بیان کی ہے، یہ نان سینس اپروچ ہے۔ آپ ایک بات طریقے سے بیان کریں جو حدیث میں آئی ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ کا قاصد قریب ہے، میرے پاس آئے موت کا فرشتہ اور میں بھی چلا جاؤں، جو غدیر خم کے شروع میں آتی ہے۔ اس طریقے سے سیدہ صاحب کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں آتی ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اب یہ الفاظ استعمال کریں۔ باقی آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے، آپ کی ایک ایک چیز کو اگر کنسیڈر کیا جائے نا تو اس پہ گھنٹوں بولا۔ غم تو کبھی نہیں ختم ہو سکتا۔ آپ غم حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کر کے بتائیں۔ آج ہر طرف حسین حسین ہی ہے الحمدللہ، اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ ہماری ویڈیو سے پہلے کیا حال تھا، اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں، اب تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یزید سے ہمیں لانتیں کروا لیں، یزید کے ابا جی کو چھوڑ دیں۔ اب ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں، اب یزید تو ڈسکس ہونا ہی بند ہو گیا، کیونکہ ہم نے بتایا کہ اصل بندہ کون ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، ٹوٹی کمل کا۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور المستدل حاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔
تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے, ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا, ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں, بندے ہندے چھوڑیں, الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے, کس کی وجہ سے ہوا ہے, وہ تو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا یہ وہ, ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا, اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا, وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں. وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں, حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے, تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ, پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے, حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں. آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں, نعوذ باللہ, نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے, یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں, وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں, تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے, میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر, جائیں سیدھا دوزخ میں, اور تھوڑی جرت کریں, آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ, اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین, مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے, آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی, تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا, پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں, سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی, مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں, یزید 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 یزید, بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ احادیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے, پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا ہے یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو وہ لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے, اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے, وہ صحابہ کرام بھی بعض کا ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ, مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ, تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتائے, آپ رازدار رسول تھے, وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں, وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے, اور ان میں سے 8 ایسا ہے جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا.
میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں, اور امام بہقی نے 3,500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں, اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں, بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں, بیان کرنے والی ہیں. علامات النبوہ کی حدیثیں آپ کہتے ہیں چھپائیں. اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے, کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں, تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی, لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے, آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی, بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار بن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا, پریشان نہیں ہونا, یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے, اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے, یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے, مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں, اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا, حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار بن یاسر کی, 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے, 3-4 گنا ان کی عمر تھی, لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ, دنیا اور آخرت میں, یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, غلطی اپنی جگہ ہے, پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں, اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں, ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے, یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو, پچھلا رہن دو, بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو, کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا, آدھی حدیثیں ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے, بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے, آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو, اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے 1 مد یعنی 600 گرام خیرات کی, آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا, بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران. حالانکہ دونوں مسلمان تھے, دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا, فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں.
ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار، تکلیف اٹھانا، اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو، تم لوگ اگر عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب آل امیہ، ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر، تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا۔ ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے۔ میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے، یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا، جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی۔ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ام سلمہ نے کہا تھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر، کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کب کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، اور نہ پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ، جھوٹے ہو۔ صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہے، مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہے۔ سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے۔ اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں، تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ۔ تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں۔ یہ سب مجرمین آل امیہ ہے، اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی۔ وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی، وہ چیز آگے چلتی تھی۔ خیر چھوڑ دیں، ایک تلخ ٹاپک ہے۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ٹھیک ہو؟